کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری تعداد 1 کروڑ سے بھی کم ہے لیکن دنیا بھر کے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے بشمول پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے تو کل آبادی 1.5 ارب سے زائد بنتی ہے۔ تو تم اس 1.5 ارب آبادی والے مسلمان ممالک پر اتنے بھاری کیوں ہو جبکہ تمہاری اپنی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں؟ تو اس کے السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، جو در حقیقت یہودی قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے، وہ آج اتنی طاقتور کیوں ہیں، اتنا پاورفل کیوں ہیں، پوری دنیا پر ان کا کنٹرول کیوں ہے؟ دوستو، جب ایک مسلمان نے ایک اسرائیلی یہودی سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری تعداد صرف اور صرف 9.8 ملین یعنی 1 کروڑ سے بھی کم ہے اور تم پوری دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں پر بھاری ہو، تو اس کے جواب میں اس یہودی نے ایسا کیا کہا کہ مسلمان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ پہلے دوستو، یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا، جب دبئی میں ہمارے ایک جاننے والے دوست کی ملاقات اسرائیل کے ایک یہودی کے ساتھ ہوئی۔ یہ دونوں ایک کانفرنس میں شریک تھے۔ اس کانفرنس کے دوران مسلمان بھائی نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری تعداد 1 کروڑ سے بھی کم ہے لیکن دنیا بھر کے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے بشمول پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے تو کل آبادی 1.5 ارب سے زائد بنتی ہے۔ تو تم اس 1.5 ارب آبادی والے مسلمان ممالک پر اتنے بھاری کیوں ہو جبکہ تمہاری اپنی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں؟ تو اس کے جواب میں اس اسرائیلی یہودی نے کہا کہ بھائی، ہم اپنی زندگی 3 بنیادی اصولوں پر گزارتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ اس مسلمان نے کہا کہ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے اگر تم برا نہ مناؤ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کو فوری طور پہ بتاتا ہوں اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے تم سے شیئر کی ہیں وہ کیوں کی ہیں۔ مسلمان نے کہا ضرور بتائیے۔ تو یہودی نے کہا کہ ہماری زندگی کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی پوری زندگی تعلیم اور علم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اگر کسی بھی اپنے دوست کو، بہن، بھائی، رشتہ دار یا عزیز و اقارب میں سے کسی شخص کو کسی چیز کے قابل سمجھتے ہیں تو اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اسے اس منصب اور مقام تک پہنچانے کی جدوجہد کرتے ہیں جس پر فائز ہونے کے وہ قابل ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا ڈاکٹر ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فنڈز اکٹھے کر کے اس کے لیے ایسا ہسپتال بنا دیں کہ وہ ہمارے سمیت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کر سکے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا انجینئر یا کاروباری شخص بنانا ہے، انٹرپرینور بنانا ہے، تو ہم فنڈز اکٹھے کر کے اس شخص کے لیے ایک نیا کاروبار، نیا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، ہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر موجود ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بنائے رکھتے ہیں، رابطہ کبھی منقطع نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کے درمیان ایسا ایکا ہے کہ ہم ایک آواز دیں تو پوری دنیا کے تمام یہودی ایک جگہ پر ایک چھت تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان نے یہ بات سنی تو کہا کہ تم نے یہ 3 چیزیں جو مجھے بتائی ہیں یہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں، تو تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اینڈ پر یہ بھی بتاؤں گا کہ میں تمہیں بتا کیوں رہا ہوں۔ تو یہودی نے مسکرا کر کہا بالکل، تو بھائی تم میں یہ ساری باتیں شیئر کرنے کی ریزن یہ ہے کہ میں نے یہ جو 3 تمہیں اپنی زندگی کے بنیادی اصول بتائے ہیں یہ تمہارے ہی دین سے تو لیے ہیں۔ مسلمان ایک دم حیران ہو گیا، کہنے لگا وہ کیسے؟ اس نے آگے سے کہا کہ کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث نہیں کہ مسلمان کی گمشدہ میراث ہے علم، جہاں سے ملے لے لو، چاہے دینے والا یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو۔ ہم نے وہ اصول اپنا لیا، ہمیں جہاں سے تعلیم ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ؟ تو ہم تفرقے میں نہیں پڑتے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکا بنائی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ نمبر 3، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ ارشاد نہیں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے لیے اچھا ہے،
تو ہم نے اسی چیز کو اپنے پلے باندھ دیا کہ تمام یہودی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور ہم اسی لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں اصول تمہارے اسلام سے ہم نے لیے اور آج ہم ترقی کر گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔